السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ شرک کیا ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم شرک سے بچیں، جنت میں جائیں اور جہنم سے نجات پائیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ شرک، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو شرک اکبر کہتے ہیں، بڑا شرک، اور ایک کو شرک اصغر کہتے ہیں، چھوٹا شرک۔ شرک اکبر کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی کوئی قسم جو اللہ ہی کے لیے کرنا خاص ہے، وہ کسی اور کے لیے کریں۔ ایسا شرک کرنے والا بغیر توبہ کے اگر مر گیا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اسلام سے خارج بھی مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی شرک کے بارے میں فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 88 کہ اگر وہ شرک کرتے ہیں تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی اس کے ساتھ شرک کیے جانے والے گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہوگا تو جس کے حق میں چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ اور یہ شرک اکبر، اس کی کچھ شکلیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نذر و نیاز منتیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی محبت کرنا جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے۔ ہر ایک کے بارے میں کئی سارے دلائل موجود ہیں، لیکن ایک مثال آخری بات کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 دیکھیے آپ، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ان سے ویسی محبت کرتے ہیں۔ اور شرک کی دوسری قسم شرک اصغر، چھوٹا شرک، وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں جسے چھوٹا شرک کہا گیا، یا وہ جو بڑے شرک کا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، کہ یہ چھوٹا شرک بظاہر اسلام سے نکل جانے کا، ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سبب تو نہیں بنے گا، لیکن اس کی وجہ سے توحید میں بڑی کمی آئے گی، اور جس قدر یہ شرک بڑھتا جائے گا اتنا خطرہ انسان کے جنت سے دور ہو کے جہنم میں چلے جانے کا بھی ہوگا۔ اس لیے ہر چھوٹے شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور پتہ ہے نا، بوند، قطرے قطرے مل کر ہی بہت بارش اور سیلاب کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کئی پتھروں کا مجموعہ ہی ایک پہاڑ کی شکل اختیار کرتا ہے نا۔ اس لیے چھوٹے شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چھوٹا شرک، اس کی مثال اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی قبر کے پاس اللہ کے لیے نماز پڑھے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے؟ قبر کے پاس پڑھ رہا ہے، تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس کی عظمت، اس کی بزرگی، بڑائی کے خیال سے، جیسے کہ آج لوگ کچھ کر رہے ہیں، پیرانہ پیر کے نام کے غدات کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے کچھ لوگوں کو دیکھا ہم نے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ پیرانہ پیر کے لیے 2 رکعت ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لیکن اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے،
غیر اللہ کی صرف ایسے ہی، جیسے کچھ لوگ میرے بیٹے کی قسم، میرے ماں کی قسم، ایسے ہی زبان سے نکل گیا تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کسی بزرگ کی قسم کھاتے ہوئے، کسی ولی کی، نیک آدمی کی قسم کھاتے ہوئے کہ نہیں وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر یہ بڑے شرک میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہے، جیسے کچھ لوگوں کا یہ کہنا اللہ کا ذکر کیے بغیر آج اگر یہ کتا نہ ہوتا نا تو میں برباد ہو جاتا، میرے گھر چور آ کر سب کچھ لوٹ لیتے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی رہی، اللہ کا فضل رہا کہ اس موقع پر کتے نے بھی بھونک لیا، کتے نے بھی شور مچایا، بلکہ سارا کریڈٹ اس کی طرف۔ یہ بھی بہت خطرے والی بات ہوتی ہے، بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا خطرہ ہے وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، کوئی بھی کام دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ابو داؤد میں صحیح آئی ہوئی ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح کچھ لوگ تعویذ لٹکا لیتے ہیں، کچھ کالے دھاگے اور منکے لٹکا لیتے ہیں، اور دوسرے قسم کے کڑے پہنتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نظر بد نہیں لگے گی، یا کچھ لوگ فلاں آئی ہوئی بیماری اس سے دور ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے، یہ بڑا شرک ہو جائے گا۔ لیکن کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں اللہ ہی شفا دینے والا، لیکن یہ ایک ذریعہ ہے، تو اللہ نے جس کو ذریعہ نہیں بنایا اس کو کوئی انسان ذریعہ سمجھے، تو پھر یہ چھوٹے شرک میں داخل ہوگا۔ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے، اللہ ہم کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ خیر اگلے درس میں ضرور ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔